اب ہم حقوق العباد کی طرف دیکھتے ہیں کہ توحید و رسالت کے بعد کس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کون سی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ چیزیں وہ ہے کہ آپ کے والدین ہیں، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، والدین سے محبت رکھنا، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تب بھی انہیں تم اف نہ کہنا، ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دینا اور ان سے عاجزی کے ساتھ باتیں کرنا۔ تم ڈاکٹر ہوگے اپنے لیے، تم انجینئر ہوگے اپنے لیے، تم بادشاہ ہوگے اپنے لیے، لیکن جب ماں کی باری آئے، ماں باپ کے سامنے آنے کی باری آئے، تو ایسے ہی اپنے بازو کو جھکاؤ، جیسے کہ پرندہ جب اپنے گھونسلے میں جاتا ہے تو اپنے بازو کو جھکاتے ہوئے جاتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کرو کہ اے اللہ، انہوں نے ہمیں بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا اور ہمیں شفقت کے ساتھ پالا، اے اللہ انہیں بھی ان پر بھی رحمت نازل فرما اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ میرے دوستو، آج کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں والدین کے ساتھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کچھ الفاظ بھی نہیں کر سکتے کہ نمازی ہیں پھر بھی والدین کے گستاخ، اور نمازی ہیں والدین کی گستاخ۔ یاد رکھیے گا، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی جب تک سے کہ والدین آپ کے راضی نہ ہو، جب تک سے کہ والدین سے آپ پیار محبت کی باتیں نہ کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی عرض کے اللہ کے رسول کن کا حق زیادہ ہے، والدین کے تعلق سے آپ بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی اگر تم والدین کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے تو تمہارے لیے راستہ جہنم کا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ والدین میں سے کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ پھر صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کے بعد کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، چوتھی سبحان مرتبہ اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ باپ کا۔ میرے بھائی، اس حدیث سے مقابلہ، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، ماں کا درجہ کتنا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے پیدل چل کر اپنی ماں کو کندھے پر لے جا کر حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنے والدین کا حقوق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر تم اپنے گوشت کاٹ کر اپنے والدین کو کھلا دو گے تب بھی اس وقت کا ایک آہ کی بھی حق ادا نہیں کر پاؤ گے بے جو شک، بے تکلیف شک۔ تمہاری ماں نے اٹھا کر برداشت کر کر تمہیں جنم دیا تھا۔ بے شک، میرے دوستو، الحمدللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں کی طرف، اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کا دن بھر میں کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو کیا 100 مقبول حج کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر وطیبو، ہاں اگر تم 100 مرتبہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو 100 مقبول حج کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ میرے دوست، اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیے، ہم اپنے والدین کو اگر ناراض کر لیں تو یاد رکھیے گا
میرے بھائی آپ کا یہ جلسہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر والدین آپ کے ناراض ہیں آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں جتنے بھی اعمال کر لیجئے لیکن ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اللہ والے سے کہیں کہ دعائیں کرائیں، اللہ والے سے دعا بھی کروائیں گے، لیکن جب تک سے آپ کے والدین ناراض ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، ایک ظالم کی آہ ہے کہ جس کے دل سے آہ نکلی ہو، ایک والدین کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہوں، والدین کے دل سے جو آہیں نکلی ہوئی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ میرے دوستو، میں ایک صحابی کا واقعہ بتلا کر آپ سے رخصت ہوگوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور جب روح قبض کرنے کی باری آئی تو روح ان کی نہیں نکل رہی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، سب لوگوں نے حیران ہو کر کہیں کہ کیسے کیا کیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ لانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لیکن والدہ زندہ ہے۔ والدہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا بات ہے کہ روح نہیں نکل رہی ہے، کیا تم ان سے ناراض ہو؟ والدہ کہتی ہے کھائیں اللہ کے رسول ہم ناراض ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کس بنیاد پر ناراض ہو؟ تو والدہ کہتی ہے میں اس لیے ناراض ہوں کہ یہ اپنی بیوی کو ہمارے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بوڑھی ماں، تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے تب تو ان کی روح نکل جائے گی۔ بڑھیا انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور ان کو جلا دو۔ دیکھیے ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کو کہ جب بیٹے کو جلانے کی باری آئی تو ماں تڑپ اٹھتی اور کہتی کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے، میری آنکھیں برداشت کر لے، میرا دل کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنے بیٹے کو مارتا ہوں۔ جب بیٹے کو انہوں نے معاف کیا تو کلمہ توحید زبان سے جاری ہوا اور جو ہے کہ روح پرواز کر گئی۔ میرے دوستو، والدین کے رضامندی کے بغیر کوئی چیزیں قابل